آج ہم بات کرتے ہیں علامہ اقبال کی کتاب بال جبرائیل کی، جس میں ان کی ایک نظم ہے جبریل و ابلیس۔ بائی دا وے یہ ایک مکالمہ ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے بیچ اور ابلیس۔ یہ جو گرین ٹیکسٹ ہے یہ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں، اور جو اردو میں یہ جو ریڈ ٹیکسٹ ہے یہ ابلیس کہتا ہے، اور ادھر یہ جو بلیک ٹیکسٹ ہے یہ بھی ابلیس کہتا ہے، اور یہ گرین ٹیکسٹ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں۔ تو پہلے کی طرح ہم ون بائی ون ایک ایک شعر کو، ایک ایک کپلیٹ کو، اس کے جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں اس کے ساتھ سمجھیں گے، اور بعد میں مکمل نظم پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں جبریل و ابلیس۔ اس کا جو یہ پہلا کپلیٹ ہے جس میں جبریل علیہ السلام کہتے ہیں ابلیس سے، ہمدم دیرینہ کیسا ہے جہان رنگ و بو۔ دیٹ مینس ہمدم کا مطلب ہوتا ہے دوست، فرینڈ یا کمپینین بول سکتے ہیں اس کو۔ اولڈ دیرینہ، جسے دیرینہ کو پرانا کہتے ہیں، جہاں آپ انڈرسٹوڈ ہیں دنیا کو یا ورلڈ یا یونیورس کو کہا جاتا ہے۔ رنگ اور بو اسمیل، کسی بھی طرح کی خوشبو، بو کا مطلب ہوتا ہے۔ اوورآل جبریل علیہ السلام کہتے ہیں، اے میرے پرانے دوست، جہاں تو رہتا ہے وہ جہاں کیسا ہے، رنگوں والا جہاں، خوشبو والا جہاں کیسا ہے۔ تو ابلیس اس کا رپلائی کرتا ہے اور وہ کہتا ہے، اور یہاں پر ابلیس جو ہے وہ اپروکسیمیٹ 6 ایلیمنٹ کا ذکر کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے، سوز و سازو، درد و داغو، جستجوئے آرزو۔ جہاں میں رہتا ہوں وہاں سوز ہے، گرماہٹ ہے، ہیٹنگ ہے، اور وہاں ڈر ہے، وہاں درد ہے، اور وہاں مارکس ہیں، داغ ہیں، کسی پہ خون کا داغ ہے، کسی پہ چوری کا داغ ہے، اور اب وہاں ہر کوئی کسی نہ کسی کی سرچنگ، جستجو کی تلاش میں کچھ نہ کچھ ایکسپلور کرتا رہتا ہے، اور ہر کسی کی اپنی اپنی آرزو ہیں، وشز ہیں، ڈیزائرز ہیں۔ سو بائی دا وے میں اس جہاں میں رہتا ہوں، ابلیس انٹروڈیوس کراتا ہے یہ جو دنیا ہے اسے، اس ایک لائن کے اندر۔ تو اسے ہم پورا ایک بار اور ریڈ کرتے ہیں تو تھوڑا بہتر سمجھ میں آئے گا۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں، میرے پرانے دوست، رنگ برنگ بالے اور خوشبوؤں والا جہاں کیسا ہے جہاں تم رہتے ہو۔ تو ابلیس اس کا جواب دیتا ہے، سوز و سازو، درد و داغو، جستجو و آرزو۔ کلیئر؟ اس کے اگلے شعر پر بڑھتے ہیں، اور اگلے شعر میں ہم یہ پوری مکمل کریں گے، یہ یہاں سے لے کے اور یہاں تک۔ بڑھتے ہیں آگے۔ پھر اگین جو جبریل علیہ السلام ہے کہ وہ دوبارہ سے کوشچن پٹ اپ کرتے ہیں ابلیس سے، اور وہ کہتے ہیں، ہر گھڑی افلاک پر رہتی ہے تیری گفتگو، کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاک دامن ہو رفو۔ افلاک جو ہے یہ پلولر ہے، اور اس کا جو سنگولر ہوتا ہے وہ فلک ہوتا ہے۔ آسمان کو اصل میں افلاک کہتے ہیں، اور بہت سارے آسمان، جیسے کہہ سکتے ہیں 7 آسمان۔ تو اے ابلیس، تیری جو گفتگو ہے، جو تیری بات چیت ہے، وہ 7 آسمان پر ہوتی ہے۔ کیا تو نہیں چاہتا کہ جو تو نے گناہ کیا تھا، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، تو چاہے تو خدا سے معافی مانگ لے اور اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے۔ رفو دیٹ مینس ریفارم کرنا، یا جب بھی کوئی چیز پھٹ جاتی ہے، جب لباس پھٹ جاتا ہے تو اس پر رفو کر دیا جاتا ہے۔ بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے، ممکن، پاسبل۔ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں، ہر وقت تیری جو بات چیت ہے، جو تیری گفتگو چلتی رہتی ہے آسمانوں پر جہاں فرشتے رہتے ہیں، کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاک دامن ہو رفو، کیا ایسا ممکن نہیں ہے تو معافی مانگ لے خدا کی
بارگاہ میں اور تیری معافی قبول ہو جائے. تو اب اس کا جو ہے کاؤنٹر رپلائی کرتا ہے ابلیس اور کہتا ہے آہ اے جبرائیل تو واقف نہیں اس راز سے، کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو. واقف مطلب جاننا اور راز دیٹ مینس سیکرٹ. اوور آل جو ابلیس ہے وہ یہ کہتا ہے، بائی دا وے سبو کہتے ہیں وائن جگ، مطلب شراب کا جگ کہتے ہیں اسے. اے جبرائیل تو واقف نہیں ہے اس سیکرٹ سے. کون سا سیکرٹ؟ کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو. جو میرے اندر کا سبو تھا، جو میری میں تھی، میں مطلب میرے اندر جو غرور تھا، جو میرے اندر غرور تھا، اس غرور میرا ٹوٹ گیا. اس کا میننگ یہ نکلتا ہے یہاں پر. تو اس نے مجھے اس میں ڈھکیل دیا. میں نے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دی، جو میں نے انکار کر دیا. پھر آگین کہتا ہے ابلیس اب یہاں میری گزر ممکن نہیں، ممکن نہیں. کہاں گزر ممکن نہیں ہے ابلیس کی؟ ابلیس کی گزر ممکن نہیں ہے جہاں پر فرشتے رہتے ہیں. پھر ابلیس کہتا ہے کس قدر خاموش ہے یہ عالم بے کاکھو. بے کا مطلب ہے ناٹ، مطلب نہیں ہے. یا کیا چیز نہیں ہے؟ جہاں فرشتے رہتے ہیں وہاں پر نہ کوئی بلڈنگ ہے، نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی گلی ہے. اسٹریٹ بولتے ہیں گلی کو. تو کو کا مطلب ہوتا ہے گلی. تو ابلیس کہتا ہے اب یہاں میری گزر ممکن نہیں، ممکن نہیں. کس قدر خاموش ہے یہ عالم بے کاکھو. جہاں فرشتے رہتے ہیں وہ تو بالکل جو عالم ہے وہ ایک دم خاموش ہے. نہ وہاں پر کوئی گھر ہے، نہ کوئی شہر ہے، نہ کوئی گاؤں، نہ کوئی گلی، نہ کوئی سڑک. خاموش دیٹ مینس کوائٹ. بالکل اوپر کا جو جہاں فرشتے رہتے ہیں وہ ایک دم کوائٹ، ایک دم شانت ہے وہاں کا ماحول. پھر آگے سے اسے ابلیس اپنی گفتگو کنٹینیو کرتا اور کہتا ہے جس کی نومیدی سے ہو سوز درون کائنات. درون کائنات کا مطلب ہے کائنات کا دل، اور نومیدی ہوپ لیسنس، اور امیدی مطلب ہوپ. سو بیسیکلی ابلیس کہتا ہے کہ جب میں نو امید ہو گیا، میں ہوپ لیسنس ہو گیا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ابلیس یا فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کر دیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. تو ابلیس اصل میں نو امید ہو گیا تھا اللہ کی رحمت سے. وہ نہیں سمجھ پایا کہ یہ حکم کس کا ہے. اور باقی تو آپ نے واقعہ سنا ہی ہے. جس کی نو امیدی سے ہے سوز درون کائنات، جس کی نو امیدی سے اس کائنات کے دل میں گرماہٹ ہے، اس کے حق میں تقنتو اچھا ہے یا لا تقنتو. تو اس کے حق میں یعنی کہ اس کے اپوائنٹمنٹ لینا ہے، تقنتو یہ قرآن شریف کا الفاظ ہے، یا لا تقنتو ڈس اپوائنٹمنٹ. ابلیس یہ سمجھانا چاہتا ہے جبریل علیہ السلام کو کہ میں نا امید ہوا، اور میرے نا امید ہونے کی وجہ سے اس کائنات کے دل میں وہ گرماہٹ ہے، اور یہ دل دھڑک رہا ہے کائنات کا. اور تو پھر ابلیس مطلب جبریل تم یہ بتاؤ کیا مجھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنی تھی یا پھر مجھے فرما برداری کرنی تھی؟ تو مجھے یہ بتاؤ کیا چیز اچھی ہے اس میں، تقنتو اچھا ہے یا لا تقنتو؟ تو اسے میں کلین کرتا ہوں اور ایک بار ہم اس پوری نظم کو ریڈ کرتے ہیں. جبریل علیہ السلام کہتے ہیں ہر گھڑی افلاک پر رہتی ہے تیری گفتگو، کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاک دامن ہو رفو. اگین ابلیس رپلائی کرتا ہے اے جبرائیل تو واقف نہیں اس راز سے، کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو. اب یہاں میری گزر ممکن نہیں، ممکن نہیں. کس قدر خاموش ہے یہ عالم بے کاخو کو. دیٹ مینس دیر از نو اسٹریٹ، دیر از نو بلڈنگ. جس کی نو امیدی سے ہو سوز درون کائنات.
اس کے حق میں تقنتو اچھا ہے یا لا تقنتو؟ بڑھتے ہیں آگے کے لیے. اب اگین جبریل علیہ السلام اگین ایک کوشچن ریز کرتے ہیں اور کہتے ہیں، ابلیس سے کہتے ہیں کہ خود یہ انکار سے تو نے مقامات بلند، اے ابلیس تو نے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے انکار کرا سجدہ کرنے سے، نہ کرنے سے، تو جو تجھے ہائی اسٹیٹس، جو پوزیشن، جو تجھے عہدہ ملتا، ٹاپ والے عہدے جو تجھ کو ملتے، وہ تو نے کھو دیے انکار سے. تو نے مقامات بلند، چشم یزدہ میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو. آبرو کہتے ہیں ریپوٹیشن کو، ریپوٹیشن یا عزت. چشم یزدہ، یزدہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، گاڈ کو. چشم کہتے ہیں آنکھ کو. دیٹ مینس اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں فرشتوں کی کیا عزت رہی جو تو نے انکار کر دیا تھا. ارے ہم بھی تو تھے، ہم وہاں پر سارے، اور تو نے ایک اسنا سے تو نے مقامات بلند بھی کھو دیے، اور اللہ تعالیٰ کی جو آنکھ ہے میں اس میں فرشتوں کی کوئی عزت، کوئی آبرو نہیں رہی. آگے بڑھتے ہیں. پھر ابلیس جو ہے اس کا فائنل آنسر کرتا ہے اور وہ کہتا ہے میری جرت سے مشت خاک میں ذوق نمو، میرے فتنے جامع عقل و خرد کا تاروپو. دیٹ مینس مشت کہتے ہیں مٹھی کو، خاک کہتے ہیں ڈسٹ کو، ذوق پیشن اور نمو اٹھنا. مشت خاک اس کا مطلب نکلتا ہے یہاں پر ہیومن کے لیے کہا جاتا ہے، یہ انسان کے لیے. مشت خاک. ابلیس کہتا ہے جو اس آدمی کے اندر جو اٹھنے کی تڑپ ہے، جو پیشن ہے، وہ میری وجہ سے ہے، میری جرت سے ہے، میری طاقت سے ہے. میرے فتنے جامع عقل و خرد کا تاروپو. فتنے کہتے ہیں مسچیف کو، فساد پھیلانا، فتنہ. جامع مطلب کہتے ہیں کپڑوں کو، گارمنٹس جو ہیں، کلوتھ. عقل و خرد جو عقل ہے، انسانی جو عقل ہے، دماغی عقل ہے، اس کا جو لباس ہے وہ میرے فتنے ہیں اور یہ وہ پہنتے ہیں. تاروپو کا مطلب ہے پہننا. پھر آگے کہتا ہے دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم و خیر و سر. خیر و سر، خیر کا مطلب ہوتا ہے گڈ اور سر کا مطلب ہوتا ہے ایول یا شیطانی. اور ساحل کہتے ہیں کنارے کو، بینک آف ریور یا بینک آف سی، سمندر کا کنارہ یا ندی کا کنارہ. تو ابلیس کہتا ہے کہ جبرائیل تم تو کیول ساحل سے کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہو، صحیح اور غلط کیا ہے. کون طوفان کے تماچے کھا رہا ہے، میں کہ تو. جو طوفان ہوتا ہے یہ ہے طوفان، اور یہ طوفان اس طوفان کی بات چلتی ہے جو بھنور سمندر میں آ جاتی ہے، جو لہر، جو موج، کافی بڑی بڑی موجیں جو آتی ہیں وہ ایک طوفان سے کریٹ کر دیتی ہیں سمندر کے اندر. تو جو وہ لہریں آتی ہیں وہ ساحل پہ آ کے ٹکراتی ہیں. تو دیٹ مینس تماچے، وہ یہ تماچے ہیں، سلیب جسے تھپڑ بھی بولتے ہیں عام زبان میں. سو بیسیکلی ابلیس کہتا ہے کہ جو تماچے، دیٹ مینس سارے انسانوں کی لعنت مجھ پر ہے، اللہ بھی مجھ پہ لعنت بھیجتا ہے اور فرشتے بھی مجھ پر لعنت کرتے ہیں. تو یہ سارے تماچے میں کھا رہا ہوں، نہ کہ تو کھا رہا ہے. دیٹ مینس جبریل علیہ السلام. پھر آگے عرض کرتا ہے خضر بھی بے دست و پا، یہ الیاس بھی بے دست و پا. میرے طوفاں یم بیم، دریا بدریا، جو بجو. خضر جو یہ پروفٹ ہیں، پیغمبر ہیں، خضر علیہ السلام، اور پروفٹ الیاس علیہ السلام. تو یہ ہیلپ کرنے کے لیے کیپیبل نہیں ہیں، یا یہ ہیلپ نہیں کرتے ہیں، یا یہ کرتے ہیں تو بس کہیں کہیں کرتے ہیں. جیسے کسی سمندر کے کنارے پہ کر دیا انہوں نے بس. تو ان کی ایک لمٹ ہے کہ یہ کیول جو ندی ہے اس کے کنارے بس یہاں تک ہیلپ کر دیں گے، اور میرے جو فتنے ہیں، جو میرا مسچیف ہے، وہ جو طوفان ہے نا میرے فتنوں کے، وہ یم بیم ہے، سمندروں سے سمندروں تک.
اور دریاؤں سے دریاؤں تک اور جھیلوں سے جھیلوں تک میرے جو طوفان ہیں وہ یہ ہیں۔ گر کبھی خلبت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، جب بھی تمہیں فری ٹائم ملے، خلبت دیٹ مینس، تو پوچھ اللہ سے۔ بیسیکلی ابلیس کہتا ہے جبریل علیہ السلام سے کہ جب تمہیں فری ٹائم ملے کبھی بھی تو اللہ سے پوچھو، اللہ سے معلوم کرو، قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو۔ قصہ کہتے ہیں اسٹوری کو، یا کہہ سکتے ہیں کہانی۔ تو جو آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، جو آپ نے ہر کسی نے سنا ہے کہ کس طریقے سے آدم علیہ السلام کو اور حضرت بی بی حوا کو جنت سے نکال دیا تھا، تو یہ جو قصہ ہے اس میں رنگ کس نے بھرا؟ ابلیس کہتا ہے یہ میرے لہو نے اس میں رنگ بھرا، جو آج یہ پوری دنیا میں مقبول ہے یا فیمس ہے ایک طریقے سے، تو یہ میری وجہ سے ہے۔ تو تمہیں اگر کبھی فرصت ملے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھو، اصل میں یہ کہنا چاہتا ہے ابلیس۔ آگے بڑھتے ہیں، اور آخری یہ اس کا شعر ہے، اور ابلیس کہتا ہے اس میں فائنل کیا؟ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح۔ دل یزداں، ابھی ہم نے بتایا کہ یزداں کہتے ہیں خدا کو، دیٹ مینس خدا کا دل، گاڈس ہارٹ، یا اللہ کی قدرت۔ بٹ میں ایک بات بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اس کا نہ مطلب ایز اے انسان کی طرح نہ آنکھ نہ دل نہ سننے کی جو صلاحیتیں ہیں یہ کیول انسان کے لیے ہیں، اور جیسی اس کی شان کے لائق ہے وہ اس طریقے سے ہے، اور اس کی ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ نے خود سورہ الاخلاص کے اندر بہت اچھی دی ہے، اسے آپ جا کر ریڈ کر سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی ابلیس کہتا ہے میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ اللہ کا مطلب ہوتا ہے ہی از اے گاڈ، یا اللہ ہی ہے، سب کچھ اللہ ہی ہے، اللہ کا مطلب ہوتا ہے۔ تو جبریل تم تو بس اللہ اللہ کرتے رہتے ہو، باقی اللہ تعالیٰ کے دل میں جو کھٹکتا ہے وہ میں کھٹکتا ہوں ایز اے کانٹے کی طرح۔ تو یہ پوری ایک مکمل نظم ہو گئی، اور اسے اب ہم ایک فل فلیج ریڈ دیتے ہیں، اس کی ریڈنگ کرتے ہیں پوری طریقے سے۔ تو سب سے پہلے جبریل علیہ السلام کہتے ہیں، جبریل علیہ السلام کہتے ہیں ہمدم دیرینہ کیسا ہے جہان رنگ و بو، اے میرے پرانے دوست یہ رنگ برنگی خوشبو والا جہاں کیسا ہے۔ ابلیس رپلائی کرتا ہے سوز و سازو درد و داغو جستجو و آرزو، یہاں پر درد ہے، غم ہے، ایک دوسرے پر کوئی کسی کے پاس کسی پر خون کا دھبا ہے، کسی پر چوری کا داغ ہے، اور ہر کوئی کسی نہ کسی چیز کو ڈھونڈ رہا ہے، سرچ کر رہا ہے، ایکسپلور کر رہا ہے، اور اس کی اپنی اپنی ڈیزائر ہیں، اپنی اپنی آرزویں ہیں۔ پھر اگین جبریل علیہ السلام کہتے ہیں ہر گھڑی افلاک پر رہتی ہے تیری گفتگو، ہر ٹائم آسمانوں پر تیری بات چیت چلتی ہے ابلیس، کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاک دامن ہو رفو، کیا تو یہ نہیں سوچتا کہ تو اگر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائے اور معافی مانگے، جو تیرا پھٹا ہوا دامن ہے، جو چاک دامن ہے، وہ رفو ہو جائے، دیٹ مینس ریفارم ہو جائے۔ آگے سے پھر ابلیس رپلائی دیتا ہے اے جبرائیل تو واقف نہیں اس راز سے، اے جبرائیل تو نہیں جانتا کہ اس کا کیا راز ہے، کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو، جو میرا وائن جگ تھا، جو شراب کا جگ تھا، جو میری میں والا تھا، جو میرا غرور تھا، اور میں اس کے غرور میں اپنے غرور میں ٹوٹ گیا اور میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دی، وہ یہ راز ہے۔ اگین اب یہاں میری گزر ممکن نہیں، ممکن نہیں، جہاں فرشتے رہتے ہیں اب ابلیس وہاں نہیں رہ سکتا، کس قدر خاموش ہے یہ عالم بے کاخ و کو، جہاں فرشتے رہتے ہیں وہاں پر نہ کوئی بلڈنگ ہے، نہ کوئی شہر ہے، نہ کوئی گلی ہے، نہ کوئی کوچا۔ اگین پھر ابلیس کہتا ہے جس کی نو امیدی سے ہو سوز درون کائنات، کائنات کے دل جس چیز سے دھڑکتا ہو، جس کی نو امیدی سے، اس کے حق میں تکنا تو اچھا ہے یا لا تکنا تو، کیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام مان لینا ہے ٹھیک ہے، یا نہیں مان لینا ٹھیک ہے۔ تکنا تو اپوائنٹمنٹ اور لا تکنا تو ڈس اپوائنٹمنٹ۔
اگین جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کھو دیے انکار سے تو نے مقامات بلند، جو اونچے عہدے ہائی اسٹیٹس تجھے ملتے، اے ابلیس تو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے وہ کھو دیے۔ چشم یزداں میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں فرشتوں کی کیا عزت، کیا ریپوٹیشن رہی، کچھ نہیں رہی۔ آگے بڑھتے ہیں، اور یہ فائنل بات چیت ہے، ابلیس اس کا اینڈ کرتا ہے اور کہتا ہے میری جرت سے مشت خاک میں ذوق نمو، میری جرت سے، میری پاور سے یہ جو انسان ہے مشت خاک، دیٹ مینس اس میں پیشن ہے اٹھنے کا، رائز اپ ہونے کا۔ میرے فتنے جامع و عقل و خرد کا تاروپو، اور جو عقل، جو انسانی عقل ہے، جو ریزن ہے، اس نے جو بیئر کر رکھا، جو کپڑے پہن رکھے ہیں عقل نے، وہ میرے فتنوں کے کپڑے پہن رکھے ہیں اس نے۔ تو جب بھی انسان عقل سے کام لیتا ہے تو سم تھنگ لائک وہ تھوڑا ابلیسی نظام کی طرف چلتا ہے۔ پھر اگین ابلیس کہتا ہے دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رمز و خیر و سر، اے جبرائیل تم تو کیول ساحل پر کھڑے ہو کر، کنارے پر کھڑے ہو کر دیکھتے ہو کہ کیا چیز اچھی ہے یا کیا چیز شیطانی ہے، شر، ایول۔ کون طوفاں کے تماچے کھا رہا ہے میں کہ تو، یہ جو دنیا بھر کی لعنت ہے اور خدا کی لعنت ہے، یہ سب تماچے یہ میں کھا رہا ہوں، نہ کہ تم کھا رہے ہو۔ خضر بھی بے دست و پا، الیاس بھی بے دست و پا۔ ایز دا ابلیس اوپینین، ابلیس کہتا ہے کہ نہ تو خضر علیہ السلام لائک کنارے سے زیادہ، جو سمندر کا کنارہ ہے اس سے کہیں اور جا کر وہ ہیلپ کر سکتے ہیں، وہ کیول کنارے پہ ہی ہیلپ کر سکتے ہیں، خضر بھی اور الیاس بھی۔ اور میرے فتنے، ابلیس یہ کہتا ہے میرے طوفاں یم بیم، اوشین ٹو اوشین، دریا بدریا اور جو بجو، میرے فتنے سمندروں سے سمندروں میں ہیں، دریاؤں سے دریاؤں میں ہیں، اور جھیلوں سے جھیلوں میں ہیں۔ گر کبھی خلبت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، اے جبرائیل جب بھی تمہیں فری ٹائم ملے تو اللہ سے پوچھو قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو، یہ جو قصہ آدم تھا، اسٹوری آف آدم علیہ السلام تھی، اس میں رنگ کس نے بھر دیا، یا یہ اس طریقے سے کیوں اتنا فیمس ہے، یہ میرے لہو سے فیمس ہے جو میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کری اس سے۔ اور لاسٹ فائنل کہتا ہے ابلیس میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ۔